حدود وہ ہوتی ہے قبرستان کی کہ جہاں سے قبرستان میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو 1 قلہ یا 1.5 قلہ یا کچھ زمین خالی پڑی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اندر وہ قبرستان پورا آنا ہوتا ہے. اس قبرستان کو کہا جاتا ہے حدود. ٹھیک ہے نا. اس کا سفر جب یعنی کہ نا 1 قلعے میں تو وہ تھوڑے سے جگہ پہ بنا ہوا ہے، تو اس کو زیادہ کریں تو وہ تقریباً اگر 10 قلعے میں ہے تو وہ قلعہ جو خالی پڑا ہوتا ہے اس کو حدود بولا جاتا ہے، تو وہاں پہ دفن کی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قبرستان میں حدود کو وہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر داخل ہونا، تو وہ نہیں ہے. حدود کا مطلب ہے کہ 1 قلعے کا سفر جتنا وہ قبرستان کا ایریا ہوتا ہے تو وہاں تک. وہ ارواح تو بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جکڑ لیتی ہیں جا کے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر پھر ایک تو بہت زیادہ 2-3 باتیں تو سیفٹی کے لیے بھی ہو جاتی ہیں. ایک قبرستان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اگر کوئی کھودے بھی تو کیا کھودنا ہے اس نے. تو تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، نہ کوئی زمین کھودے تو نہ کوئی وہاں سے نکال پائے. تو یہ چیزیں ہو جاتی تو پھر وہاں دفن کی جاتی ہیں. تو کالے جادو کا جو علاج ہے نا، یہ سب سے خطرناک اور گندا ہے. کالے جادو میں جو جکڑے ہوتے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے خاندان کو تباہ کر لیتے ہیں. ان کا وہ سب سے گندا کام یہی ہے. عملیات میں اگر کوئی خطرناک کام ہے نا تو یہ جادو کا ہے. جس پہ جادو ہو گیا وہ اپنی موت کے قریب ہو گیا. وہ اپنی موت کو ہر روز دیکھتا ہے. یہاں پر کہ وہ کوئی کسی کا دل پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی یہ تو جو چھوٹے موٹے علامات ہیں تو یہ تو صرف ایک معمولی سی باتیں ہیں. لوگ زمینوں کے چکروں میں، کیس کے چکر میں، کوئی فیملی میٹر کے لیے، کوئی حسد کے لیے، لوگوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے صرف یہی کام کرتے ہیں. کسی کے لیے ہانڈیاں کروا لیتے ہیں. تو ہانڈیاں مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہانڈیاں یہ تو اتارے کے لیے ہیں. ہانڈیاں کوئی پھوڑی جاتی ہیں، کوئی اڑائی جاتی ہیں. بہت سارے ہانڈیوں کے معاملات ہیں، پر یہ تو آپ کی سوچ میں نہیں ہے یہ چیزیں ہیں. تو جو لوگ کو پھر پتلے کچھ کی طرف جاتے ہیں، کوئی ہڈیوں کی طرف جاتے ہیں، کوئی قبرستان کی طرف جاتے ہیں، کوئی روحانیات کی طرف آتا ہے، کوئی عملیات کی طرف آتا ہے، کوئی قبرستان کی طرف جاتا ہے. تو وہاں پر بیٹھ کر پھر تصور یا کوئی چیز یا کوئی سوئیاں استعمال کرتا ہے نا، تو پھر جو جس کے لیے کام کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ اس کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے بندہ آہستہ آہستہ. اب مثال طور پر اگر ہم نے کسی کے لیے 11 دن پراپر عمل بیٹھ کر پڑھنا ہے، تو وہ سوئی ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر لگانی ہے. تو 11 دن میں چلے 1 دن گزرے گا، 2 دن گا، تیسرے دن کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب چوتھے دن اس کو بچا، 5ویں دن نہیں بچے گا، 6ویں دن اگر وہ نہیں بچے گا، ورنہ 7ویں دن. 11 دن کے جاتے جاتے بات اس کی یہاں تک پہنچ جاتی کہ اس کو سانس لینے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. یہ میں عملیات کی بات کر رہا ہوں جو لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ 21 دن تک اس بندے کو لے جاتے ہیں، کچھ لوگ 40 دن تک لے جاتے ہیں، جس کو وہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں. بڑھائی ہے، وظیفہ ہے، یعنی کہ ایک لفظ کو پڑھتے رہتے تو اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. وہ آج ایک چیز سے بچے گا، 2 دن بچے گا، 3 دن، کب تک وہ جکڑا جائے گا. تو اس کی طرح اس کی موت ہو جاتی ہے. تو لوگ گھروں کو گھر تباہ اس طرح کرتے ہیں. لوگوں کے اوپر جس پہ سایہ یا کوئی چیز مسلط کروا دی جاتی ہے نا، تو سمجھو کہ اس کا ٹائم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس دن سے ہی. کیونکہ یہ روز روز کی مرنا اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے. کبھی اس کو خوف طاری رہے گا، بلڈ پریشر کا مسئلہ رہے گا، اس کو گھبراہٹ ہوگی، بے چینی، پیٹ کا مسئلہ، بیماریاں جکڑ دیں گی، عورتوں کو مسئلہ بن جائے گا. اولاد نہیں ہے جس کے پاس، اس کے پاس کیا معاملہ رہا. باقی بچے تو وہ مر جائیں گے، بچے ہیں تو نافرما بردار ہو جائیں گے. بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، لے بھی دولت رکھی رکھ، تو کیا کرے گا دولت کا ہیں. بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو وہ اس کی دولت کس کام کے لیے آئے گی. اگر سارا کچھ اس کے پاس ہے تو اس کی صحت نہیں ہے تو اس کی ہر چیز کس کام آئے گی. تو جادو بیسیکلی یہی کام کرتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کمزور کو ٹارگٹ کر لیتا ہے. اگر کسی کی کمزوری بیوی بچے ہیں تو وہ اس کو جکڑ لے گا. کسی کا فیملی میٹر کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو جکڑ لے گا. تو اس کا وہ کھانا خراب کرے گا کہ وہ انسان آہستہ آہستہ بھی اٹھنے کی کوشش کرے گا تو کئی سالوں پر جا کے بندہ وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو گھر کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملات پیش ہوتے ہیں کہ وہ بتانے کا لائق نہیں ہے. یہ انسان نہیں کرتے، یہ جنات وغیرہ جو اربع خبیث ہیں وہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. عاشق جن کو جس طرح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہت چیزیں وہ یہاں تک کہ بچے پیدا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گھر کے جو ہے معاملات ہیں، ان کے بلڈ پریشر کی کینسر جو سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے تو زیادہ پھیل رہا ہے کہ وہ گندی ارواح خون میں داخل ہوتے ہیں تو خون میں شامل ہو جاتا ہے، کینسر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیماری جو گندی ہے، جو سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے، وہ وہی تو چیز ہے جو جادو وغیرہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہی چیز آتی نہیں سمجھ میں. ٹھیک ہے. بیماری ہے، کینسر ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی دل کا مسئلہ بن گیا، دل کے وال بند ہو گئے ہیں،
بلاکنگ ہو گئی ہے، معدے کا مسئلہ بن گیا ہے، سر درد، کندھے درد، کوئی نہ کوئی معاملہ بنا رہتا ہے، تو وہ یہی حساب سے رات کو وہ ڈرتا ہے، اس کو جھٹکے لگتے ہیں خواب میں، سر پاؤں میں اس کو سجن رہتی ہے، سن رہتے ہیں، سوئیاں چبھتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ جسم کا حصہ کوئی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے یا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میاں بیوی کے تعلقات اس طرح ہیں کہ اس کے ایک دوسرے کے وہ چاہت ہی ختم ہو جاتی ہے، دل ہی نہیں کرتا کسی بات کو ماننے کو، نہ بچے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ بچوں کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ گھر بے گھر ہو جاتے ہیں، جس کے پراپرٹیاں، کام ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں، چلتے ہی نہیں ہیں۔ چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ اور زیادہ طبیعت خراب ہوگی، جتنی کوشش کریں گے اتنی طبیعت خراب ہوگی، جتنی مرضی ٹکرے مار لے، کام جس پہ جادو ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ بس یہی ہے کہ جو اللہ نے قلم لکھ دی ہے کہ تھوڑی بہت روزی تمہیں ملے گی، وہی ہے، اوپر سے وسائل سارے بند ہو جاتے ہیں اس کے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ زور زبردستی کسی چیز کو کوئی سودا کرے گا تو گھاٹا یا نقصان، یا اس کی طبیعت خراب، یا جس جگہ پر کر دیا ہے وہاں پہ بیٹھنے کا دل نہیں کرے گا، وہ جتنی مرضی ہے۔ اچھا، رشتے پھر باندھ دیے جاتے ہیں نا جب، تو کبھی کسی کا پھر رشتہ نہیں ہوتا، یا رشتہ ہو جائے گا تو ٹوٹ جائے گا، پسند نہیں آئے گا، بات نہیں بنے گی، بات بنی ہوئی بگڑ جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی شادی ہو گئی ہے، زور زبردستی سے کوئی کرا کے معاملہ کر دیا ہے، تو وہ گھر نہیں بسے گا۔ اگر یہ بھی سیٹ اپ ہو گیا ہے تو اولاد نہیں پیدا ہوگی، اگر یہ بھی ہو گیا تو اولاد ہو کر گزر جائے گی، یا پیٹ میں پہلے ہی حمل ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ سارا سالوں سال یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ یہ کب تک چلتا ہے؟ جب تک اس کا علاج نہیں کروایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جی 2 لفظ پڑھ لو، 4 لفظ پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، یہ عمل پڑھ لو تو عمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ عملوں سے، لفظوں سے پڑھنے والی بات نہیں ہے۔ جس بندے نے جس کے اوپر کیا ہوتا ہے نا، وہ اپنا پورے چارے کونے باندھ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اپنی بڑھائی سے اکھاڑ جائے، جب تک عمل کی ریاضت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے اسے کمزور کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تیری نسل تباہ کرنے کا اگر تعلق تلا ہوا ہے، جو تو اس حالات پر لا کر کھڑا کر دی ہے کہ تو اتنا بے بس ہے، تو وہ تو یہ 2 لفظ وہاں پہ کام آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں کام آئیں گے جب تک وہ عامل کامل نہ ہوگا۔ تو یہ چھوٹے موٹے بھی ٹکر مارنے والے بھی یہ جو ہیں وہ بھی نہیں کام کریں گے، وہ تو تیرا غرق کر دیں گے بیڑا۔ وہ اس طرح کریں گے کہ اگر تمہیں کوئی چیز حاضر ہو گئی ہے تو وہ نہ تمہیں سنبھال پائے گا، نہ عمل سنبھال پائے گا، وہ پہلے تیرا کنارہ کر دے گی۔ وہ چاہے تیری گاڑی کو جاتے ہی ایکسیڈنٹ کروا دیں، ٹھیک ہے نا، چاہے تیری سانس بند کر دیں اسی ٹائم، چاہے تمہارا گلا دبا دیں، ہارٹ فیل کر دیں، بیماری لگا دیں، وہ چاہے جتنی اس کو تکلیف دو گے اتنی تمہیں تکلیف دے گی اگر ناڑی بندہ ہوگا تو، کیونکہ سیف کام نہیں ہے تیرا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے تیرا سیف کرنا کام لازم ہے۔ تو جب یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایسے کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ یہ عملیات کی کاٹ ایک ایسی کاٹ ہے کہ خطرناک رستہ، سب سے زیادہ جو ہے وہ یہی رستہ ہے، دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور اس کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں نہیں ہیں نا، تو دنیا کی کوئی چیز بھی اسے کامیاب نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ کرے تو۔ نمبر 1 استاد، نمبر 2 مرشد، اور نمبر 3 اپنی ہمت اور ارادہ۔ یہ نہ ہو کسی میں تو عملیات کا کام وہ کر ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی وہ دلیر بندہ ہو۔ تو اس میں پھر کالی بھی ہے، پھر اس میں چوکیاں ہیں، پھر اس میں کڑے آ جاتے ہیں، اس میں بندشیں آ جاتی ہیں، اس میں ارواح خبیث آ جاتی ہیں، اس میں ایسی مخلوقات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی گندی مخلوقات آ جاتی ہیں۔ کوئی عیسائی کرتے ہیں، کوئی سکھ کرتے ہیں، کوئی ہندو کرتے ہیں، کوئی مسان کا معاملہ ہے، کوئی مرگڑ کا معاملہ ہے، کوئی اگھور کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ریبا گھوری کا کام کر رہا ہے، کوئی کھیتر پال کا کر رہا ہے، کوئی کالی کا کر رہا ہے، کوئی نارسنگھ کا، بھیرو کا، دیالنا کا، سندھونی کا، اور یہ سوڑ سنگھ گندیلے کا جو کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندیلے بھی بڑے بڑے عامل ٹکر مار جاتے تو یہ نہیں نکلتے، تو اسی لیے اس چیز کو پراپر کام کیا جاتا ہے۔ یہ معاملات آسان نہیں ہیں، دیکھنا سننا اچھا لگتا ہے، اس کا کام کروانا یہی سب سے بڑی خاص بات ہے۔ یہ لوگ دکھاوا بازی اور چیز ہے، عملیات کا کام بہت بڑا دور تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اپنی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، دوسرے کی بھی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کم سے کم اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کسی کی جان بچانی چاہیے، اگر نہیں بچا سکتے تو چھوڑ دو۔ تیرا پیسے لیا ہوا تیرے بیوی بچوں کو بھی خطرہ پہنچا سکتا ہے، تیرے جو معاملات ہیں اس کو بھی بگڑ سکتا ہے۔ میرا پیسے کی بات نہیں ہے، یہ بڑے دور کی باتیں ہیں جو سمجھانے والی تھی، میں نے بہت سارے غیر طریقے سے سمجھائی، اب اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔